الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى صدق الله العلي العظيم. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانہ. اے لا الہ کے وارث، باقی نہیں ہے تجھ میں گفتار دل برانا کردار قاہرانہ. تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے قلندرانہ. وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب. سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشہ سیما. محمد پور کی سرزمین پر قائم مدرسہ فتح العلوم میں تشریف لانے والے ملت کے درخشندہ ستاروں، جن میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، عوام الناس بھی ہیں، پڑھا لکھا طبقہ بھی موجود ہے، مدرسوں کے طالب علم بھی ہیں تو اسکول کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. اسکولوں میں پڑھانے والے آج اس اجلاس میں ماسٹر بھی ہیں تو مدارس میں تعلیم دینے والے معلم اور معلمات بھی ہیں. میرے دوستو، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا اور آج پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے آپ کے سامنے پھر حاضر ہو گیا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روئے زمین پر اپنی سنت کچھ اس طرح قائم فرمائی ہے
کہ انسان کو ڈھیل دی، ڈھیل دے کر آزمایا، مہلت دی، مہلت دے کر آزمایا، یہاں تک کہ وہ تخت شاہی کا مالک ہوا۔ اللہ اس کو آزماتا رہا، اس کے سر میں درد نہ ہوا۔ جب سر میں درد نہ ہوا تو سر غرور سے بھر گیا۔ جب اس کو بیماری نہ لگی تو اس کے دل میں تکبر پیدا ہوا۔ جب اس نے اپنے مد مقابل لوگوں کو شکست دی تو اس نے بڑائی کا دعویٰ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرکشی پر اترا ہے۔ اسی تاریخ کو دنیا کے مختلف حصوں میں دہرایا گیا، بار بار دہرایا گیا۔ یہی یاد دلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے مختلف پنوں پر، مختلف صورتوں میں، مختلف آیات میں ایک کشمکش کا ذکر کیا ہے۔ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق و باطل کے بیچ آزمائش کا ذکر کیا ہے، زمین کے ٹکڑے کا ذکر کیا ہے جسے دنیا ملک مصر کہتی ہے، انگریزی میں اسے ایجپٹ کہا جاتا ہے، جہاں ایک دریا ہے جس کو دریائے نیل کہا جاتا ہے۔ اس مصر کی کہانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیات میں بکھیر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن اتارتا ہے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا ذکر، کبھی ان کی قوم کی مظلومیت کا ذکر، کبھی موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، کبھی ان کی قوم کے بچوں کے کٹے ہوئے گلوں اور بہتے ہوئے خون کا تذکرہ، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرعون کی حاکمیت کا تذکرہ، تو کبھی قارون کا بڑے جاہ و جلال کے ساتھ، لاؤ لشکر کے ساتھ، سونے اور چاندی کے خزانوں کو اونٹوں پر سجانے کے ساتھ جلسے اور جلوس کا تذکرہ، اور اس وقت اس قوم کی مایوسیوں کا ذکر قرآن کی آیات میں بکھرا ہوا ہے۔ کیوں آیا قرآن؟ کس لیے بھیجا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ عبرت کے لیے، میرے اور آپ کی نصیحت کے لیے، مجھے اور آپ کو پیغام دینے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ اے وہ انسان جسے میں بادشاہت دے دوں تو وہ یہ نہ سمجھے کہ بادشاہت مجھے ہنر سے مل گئی، مجھے تکلم بازی سے مل گئی، مجھے اپنے مکر و فریب سے مل گئی، یا مجھے اپنی چال بازیوں سے مل گئی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے اس بادشاہت کا دینے والا بھی میں ہوں۔ کسی کو فقیر بنا کے آزما رہا ہوں تو کسی کو بادشاہت کا تاج دے کے آزما رہا ہوں، کسی کو جیل کی سلاخوں میں بھیج کے آزما رہا ہوں تو کسی کو ریشم و حریر کے بستر پہ لٹا کے آزما رہا ہوں۔ ہے میری آزمائش، یہ دنیا امتحان گاہ ہے، کوئی اسے نتیجہ گاہ نہ سمجھ لے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب سے محبوب تر بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قریب سے قریب تر بندہ اس حال میں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیروں میں بیڑیاں ہوں اور اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا محبوب پھانسی کے پھندوں پر لٹکا ہوا ہو اور اس کے جسم سے خون ٹپک رہا ہو۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بازی گھوڑے پر سوار ہو، گھوڑے کی زین بھی سونے کی ہو، لگام بھی چاندے کی ہو، جس رکاب میں پیر رکھا ہوا ہو اس میں ہیرے جواہرات جکڑے ہوئے ہوں، مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے۔ محبوبیت کا فیصلہ تو قیامت میں ہوگا۔ یہ تو امتحان ہے، یہ امتحان ہے۔ کسی کا امتحان بیماری میں لیا جا رہا ہے تو کسی کا امتحان صحت سے لیا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ اپنی چھوٹی سی سمجھ کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں، فلاں کی کوٹھی بن رہی ہے، فلاں کا چمن بن رہا ہے، لو اس کا بیٹا کاروں میں گھوم رہا ہے، زمین کی خریداری کر رہا ہے، لو دیکھتے ہی دیکھتے وہ تو
کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے. شاید یہ رب کی مہربانیاں ہیں یا خدا کی اس پہ ذرہ نوازیاں ہیں. ہرگز نہیں. اگر اس کی زندگی میں اللہ کے حکموں کی پابندی نہیں ہے، اگر اس کی ذکر زبان پر رب کا ذکر نہیں ہے، اگر اس کی پیشانی اللہ کے حضور نہیں جھک رہی ہے، اگر اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اگر اس کی آنکھ سے رات کو تہجد کے وقت آنسو نہیں ٹپکتا ہے، اگر اس کا مال غریبوں کے کام نہیں آ رہا ہے، اگر اس کی یہ دولت یتیموں کے لیے استعمال نہیں ہو رہی ہے، اگر وہ اپنی زکات ادا نہیں کر رہا ہے، اگر اس کا دسترخوان بیواؤں کے لیے بچھا ہوا نہیں ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ نعمتیں، یہ اس کی آرائشیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے، اور یہ بندہ ہلاکت اور تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے. پیمانے ہمارے نہیں، پیمانے رب کے ہیں. اس لیے ذہنوں سے غلط فہمیاں میرے بھی دور ہو جائیں اور آپ کے بھی دور ہو جائیں. یہاں بیماری کس کو آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انتہائی محبوب بندے کو. قرآن جسے ایوب کہتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ اکبر. یہ ایوب کون ہے؟ جس کا جسم بیماری محسوس کرتا ہے، جس کی تکلیف سے وہ ہل جاتا ہے، اور وہ نبی جسے صبر کا پیکر بنایا گیا، جسے صبر کی مثال کے لیے پیش کیا گیا، جس کا صبر ایوب کہلایا، جو دنیا کے تمام صابروں کا امام کہلایا، مگر آج اس کی زبان پر بھی یہ جملہ آ گیا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اے میرے ربا، مجھے تکلیف چھو گئی، مجھے مشکل آ گئی، آج پریشانیوں میں گر گیا. وانت ارحم الراحمین، تو رحم کرنے والوں میں سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. مولا مجھ پہ رحم کر دے، مجھ پہ کرم کر دے. اے مولا، تو نے رحم نہ کیا تو میں برباد ہو جاؤں گا، تو نے رحم نہ کیا تو میں تباہی کے دہانے پر کھڑا ہوں، نیچے گر جاؤں گا. تو نے رحم نہ کیا، مجھے نہ بچایا، تو مولا کریم آج مجھے وہ تکلیف پہنچی ہے جس تکلیف کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. لوگ یہاں یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تکلیف کیڑوں کے کاٹنے کی تکلیف تھی. غلط، ہرگز نہیں. وہ جو کتاب مولانا اسحاق صاحب نے لکھی ہے اس کی روایات صحیح نہیں ہیں. حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مولانا اسحاق نے جو کتابیں لکھی، گلزار ابراہیم، نار نمرود، فسانہ آدم، صبر ایوب، داستان یوسف، اس میں نہ جانے کہاں کہاں کی روایتیں لا کر ملا دی ہیں، اور انہوں نے تو بس اس کو افسانہ بنا دیا. اس لیے اہل حق اور محقق علماء کی رائے یہ ہے کہ بیماری ضرور تھی ایوب علیہ السلام، مگر ایسی بیماری نہیں کہ انہیں کوڑی پہ ڈال دیا جائے، ایسی بیماری نہیں کہ قوم انہیں نفرت کرنے لگے، ایسی بیماری نہیں کہ وہ کیڑے پڑ جائیں اور گھن آنے لگے. اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دے سکتا جس کا تعلق کوڑ جیسی بیماری سے ہو. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں بیماری تھی، تکلیف تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ آزما رہا تھا. بیویاں تھیں، چھوڑ کر چلی گئی. میں نے تفسیر میں پڑھا، یہ آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہا ربی انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے تکلیف پہنچ گئی، یہ تکلیف کون سی تھی؟ بیماری کو نہیں کہہ رہے ہیں. بیماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، جیسے صحت نعمت ہے. ہم بیماری کو کیا سمجھتے ہیں؟ مصیبت. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ ایک دن درس دے رہے ہیں. ان کے شاگردوں میں رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، اشرف علی تھانوی،
اس طرح کے لوگ موجود ہیں. لہذا وہ آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. اسی دوران ایک شخص آ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں بیمار ہوں, میری بیماری کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ بیماری ختم ہو جائے اور مجھے صحت مل جائے. شاگردوں نے کہا, ہم ہکا اور بکا رہ گئے کہ حضرت تو ابھی اس بات پہ دست دے رہے ہیں کہ بیماری نعمت ہے, اب اس نے اپنی بیماری کے ختم ہو جانے کا دعا کا سوال بھی کر لیا. دیکھتے ہیں کہ اب مرشد کیا دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر, بڑوں کی بات بڑی ہی ہوتی ہے. انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر یہ نہیں کہا کہ اس تکلیف کو دور کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہا, اے اللہ بیماری بھی تیری نعمت, صحت بھی تیری نعمت, اس بندے کی بیماری کی نعمت کو صحت کی نعمت سے تبدیل کر. نعمت بھی بیماری کی ہے, وہ بھی آپ کی نعمت ہے. ہم اس نعمت کے بدلے میں تجھ سے دوسری نعمت مانگتے ہیں, وہ صحت کی نعمت عطا کر دے. تو آج ایوب علیہ السلام نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا مجھے آج تکلیف پہنچی ہے, وہ تکلیف کیا تھی؟ یہاں چونکہ عورتیں بھی سن رہی ہیں, سب سے بڑا دشمن ہمارا ابلیس ہے. جب تک ایمان پر ہمارا خاتمہ نہیں ہو جاتا وہ ہم سے دشمنی کرتا رہے گا. اسے ہمارے لہو کی ضرورت نہیں ہے, اسے ہمارے دل گردے کی ضرورت نہیں ہے, وہ ہمارے ایمان کا ڈاکو ہے. وہ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہماری موت ایمان کی حالت میں نہ ہو, ہم دنیا سے جائیں تو ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی کے کسی موڑ پر, کسی چھوڑ پر شرک کر جائیں, مشرک ہو جائیں, اس لیے کہ ہر گناہ کی معافی کے لیے اللہ کا دروازہ کھلا ہے. اگر دروازہ بند ہے تو شرک کے لیے اللہ کا دروازہ بند ہے. جب ان کی بیوی اپنے شوہر کو گھر چھوڑ کر دوسروں کی مزدوری کر کے کچھ رقم جٹا کر لا رہی تھی, پریشان تھی, ہر حکیم کو پوچھتی, اے لوگوں کیا تم نے کوئی حکیم دیکھا ہے جو میرے شوہر کا علاج کر دے؟ کسی حکیم کے پاس کوئی جڑی بوٹی ہے جو میرے شوہر کو فائدہ پہنچا دے؟ کوئی طبیب مجھے بتا دو, میں اس کے دروازے پر پہنچ جاؤں اور اپنے شوہر کو دکھا دوں. مجھے کوئی حکیم بتا دو تاکہ میرا شوہر صحیح ہو جائے. یہ وہی بیوی جان سکتی ہے, یہ درد وہی بیوی محسوس کر سکتی ہے جس کا شوہر چارپائی پہ پڑا ہو اور بیوی اپنے شوہر کو چارپائی پہ پڑے پڑے دیکھ رہی ہو. جس کے پاس صحت مند شوہر موجود ہو اس بیوی کو کیا احساس کہ کیا نعمت ہوتی ہے شوہر کی صحت, کیا نعمت ہوتی ہے شوہر کی جوانی, کیا نعمت ہوتی ہے شوہر کا سایہ. یہ وہی جان سکتی ہے جس نے اپنے شوہر کو پلنگ پر یا بستر بیماری پر لیتے ہوئے دیکھا ہو. بہرحال آج حملہ کرنے کے لیے شیطان ایک نرالے انداز میں آیا اور اس نے حکیم کا روپ دھارن کیا اور ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا, دوا تو میرے پاس ہے, علاج تو میں کر دوں گا, شوہر تو تیرا ٹھیک ہو جائے گا, لیکن جب وہ ٹھیک ہو جائے تو تجھے لوگوں سے کہنا پڑے گا, تجھے زمانے کے سامنے بتانا ہوگا کہ میرے شوہر کو اس طبیب, اس حکیم نے صحیح کر دیا, میرے شوہر کو اس حکیم اور طبیب نے صحیح کر دیا. یہ نہ ہوتا تو میرا شوہر ٹھیک نہ ہو سکتا تھا, ہو سکتا ہے بیماری سے دنیا ہی سے رخصت کر دیتی. یہ اقرار کر میں علاج شروع کرتا ہوں. اللہ اکبر. انبیاء توحید کے کس مقام پر ہوتے ہیں, ہم اور آپ ہوتے کہتے اس میں کیا حرج ہے, ڈاکٹر نے صحیح کر دیا, میں اسپتال میں جا کے ٹھیک ہو گیا, مجھے فلاں طبیب نے ٹھیک کر دیا. مگر جب یہ بات
ایوب علیہ السلام کی اہلیہ نے آپ سے کہی تو آپ نے کہا او نادان عورت، تو نے کیا وعدہ کر لیا کہ اس نے مجھے ٹھیک کر دیا؟ نہیں، یہ تو تجھے نہیں کہنے دوں گا، نہ میں کہوں گا، تو میری بیوی ہے، یہ حملہ ہوا ہے مجھ پر شیطان کی طرف سے، لہذا تو نے جو یہ اقرار کیا ہے، اگر میں ٹھیک ہو گیا، جب مجھے میرا رب ٹھیک کرے گا، جب مجھے میرا پروردگار صحت عطا فرمائے گا، تو میں تیرے جرم پر کہ تو نے صحت یابی میں ایک انسان کو شریک ٹھہرا لیا، تجھے کہنا چاہیے تھا، میں یہ ہرگز نہیں کہوں گی شوہر مرتا ہے تو مر جائے، دنیا سے جاتا ہے تو چلا جائے، میں تو یہی کہوں گی کہ ٹھیک کرنے والا بھی پروردگار ہے، بیماری دینے والا بھی اللہ رب العزت ہے، اس کے حکم سے بیمار ہوا ہے، اس کے حکم ہی سے صحت مند ہوئی ہے، اگر میں ٹھیک ہوا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ اللہ اکبر! کاش کی کوئی عورت ہوتی تو بوڑھے میاں کو چھوڑ کر چلی جاتی اور کہتی کہ ہم نے تو تمہارے ہی لیے جان جوخم میں ڈالی، اب صحیح ہو جاؤ گے تو ہماری ہی ہڈیوں پر 100 کوڑے لگاؤ گے، ہماری کمر سیدھی کر دو گے 100 کوڑوں سے۔ مگر وہ صاحب ایمان تھی، اپنے شوہر کا مقام جانتی تھی، اپنے شوہر کو پہچانتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہے، وہ جانتی تھی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا۔ یہ تھی وہ تکلیف جو آج ایوب علیہ السلام کو پہنچی۔ ایوب علیہ السلام آج کپ کپا اٹھے، آج لڑک گئے، آج اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دیے، آج دامن پھیلایا، مولا وہ بیماری جو ہڈیوں میں تھی اس کا تو غم نہ تھا، وہ روگ جو جسم پر تھا اس کا تو غم نہ تھا، لیکن آج تکلیف یہ پہنچی ہے کہ شیطان حملہ آور ہو گیا میری حرم پر، میری اہلیہ پر، اور اس نے ایسا جملہ کہلوا دیا جس سے شرک کی بو آ رہی ہے کہ ٹھیک کرنے والی ذات اللہ نہیں بلکہ حکیم اور ڈاکٹر اور دوائیں اور گولیاں اور علاج ہے، لہذا اللہ اب رحم فرما، بس یہ کہنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارقص برجلک، اب کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، ایوب کسی دوا کی ضرورت نہیں ہے، کسی گولی کی ضرورت نہیں ہے، کسی حکیم کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے آزما رہا تھا، میں تجھے پرکھ رہا تھا، بیماریاں دے کر تجھے آزما رہا تھا، اپنا پیر زمین پہ مار، وہاں سے پانی کا چشمہ جاری ہو جائے گا، اور اس پانی کے چشمے سے غسل کر لے، بیماری کافور ہو جائے۔ کیا آج مسلمانوں کو اپنے اور اپنے بچوں اور اپنی بیویوں کے ایمان کا کوئی پرواہ ہے؟ فکر ہے؟ نہیں۔ جو چاہے کچھ کہہ دے، جو چاہے کچھ کر لے، ہمارا ایمان کہا جاتا ہے، شرک کہاں ہوتا ہے، کفر کہاں ہوتا ہے؟ سوچو، بات اس پر چلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری دے کر بھی آزماتا ہے اور صحت یاب کر کے بھی آزماتا ہے۔ ایوب علیہ السلام آزمائش سے پہلے بہت رئیس تھے، بہت مالدار تھے، بیٹے بھی تھے، خادم بھی تھے، مگر اب جب غسل کرنے کے لیے نکلے تو ایک طرف تو غسل کر رہے ہیں، چشمہ بہ رہا ہے، ادھر آسمان رحمت جوش میں آیا، پانی برس رہا ہے، پانی کے ساتھ ساتھ سونے کی تتلیاں برس رہی ہیں، سونا برس رہا ہے آسمان سے۔ ایوب علیہ السلام پر سونا جمع کرنا شروع کیا۔ اللہ نے کہا ایوب اتنی بھی دیر نہیں کی کہ پوری طرح غسل کر لیتے، جتنیاں سونے کی اکٹھی کرنے لگے۔ کہا میرے مولا بیماری کو بھی نعمت سمجھ کے سینے لگایا تھا، دل سے لگایا تھا، آج تیری سونے کی برستی ہوئی تتلیوں کو کیوں ٹکراؤں؟ یہ بھی تیری نعمت ہے، اسے بھی جھولی میں بھر رہا ہوں اور اسے بھی سینے سے لگا رہا ہوں۔ نتیلی نعمتوں کا انکار
نہ تیری نعمتوں کا انکار، نہ تیرے غیر کا اقرار. یہ ہے توحید. اب آیا مسئلہ قسم کے پوری کرنے کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے ایوب تیری بیوی نے، چونکہ وہ نبوت کے مقام پر نہیں، وہ رسول نہیں، وہ نبی نہیں، ایک اللہ کی نیک بندی ہے، تیری محبت میں یہ سمجھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ شرک تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے علاج کیا اور تدبیر کے طور پہ ہم نے دوا استعمال کی، ہمارا شوہر ٹھیک ہو گیا، اللہ نے کے حکم سے ٹھیک ہوا، مگر ذریعہ تو یہی بنا. لہذا اے ایوب اپنی قسم بھی پوری کیجئے، لیکن آپ کی بیوی جس نے آپ کی زندگی بھر خدمت کی ہے، جس نے بے وفائی نہیں کی، جس نے آپ کو کروٹیں دلائی، جس نے آپ کو رات کو سلایا اور خود جاگتی رہی، جس نے لوگوں کے برتن صاف کیے اور چند کوڑیاں کما کر آپ کے علاج کے لیے ادھر ادھر بھاگتی رہی، اس کی کمر کو کوڑوں سے توڑ نہیں دینا ہے. 100 تنکے اکٹھے کر لو جیسے جھاڑو کے تنکے ہوتے ہیں، اور 100 اکٹھے کر کے ایک ہی بار اپنی بیوی کی کمر پہ مار دیجئے، تمہاری قسم بھی پوری ہو جائے گی اور ہم بھی راضی ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ اپنے ماننے والوں کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے، راہیں بھی بتاتا ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو میری راستے میں جہاد کرے، جد و جہد کرے، اپنی جان کھپا دے، اپنا مال لٹا دے، اپنا خون بہا دے، اپنا گلا کٹا دے، اپنا جگر اور اپنا دل نچھاور کر دے، ہم اس کے لیے ایک راستہ نہیں راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے، اٹھا لے جام بڑھ کر جو اسی کا جام ہوتا ہے. دوستوں عزیزوں اور ساتھیوں، چونکہ آج ہم جس مرحلے میں ہیں ایسے مرحلے میں زندگی گزار رہے ہیں جس دور میں کبھی مصر میں بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولادیں زندگی گزار رہی تھی. حکمراں فرعون کا خاندان تھا، حکمراں قبطیوں کا خاندان تھا، اور غلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے والے، کیونکہ آپ اس زمانے میں تھے ہی نہیں، مگر انتظار تو آپ کا چل رہا تھا. آپ کا انتظار کرنے والی وہ قوم تھی جس کے پاس وراثت کی شکل میں حضرت ابراہیم کی وراثت موجود تھی، جن کے پاس حضرت یوسف کی وراثت موجود تھی، جن کے پاس حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی وراثت موجود تھی. وہ قوم بنی اسرائیل توحید کی پرستار، اللہ کی علم بردار مسلم قوم موجود تھی. حکومت فرعون کی تھی اور یہ قوم غلام تھی، لیکن غلام ہو کر بھی اللہ کو یاد کرتی تھی. قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایسی قوم تھی جسے مسجدیں تک بنانے کی اجازت نہ تھی. اس لیے قرآن نے کہا ان سے وَاتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لینا. اس لیے کہ جب کفر طاقت میں آتا ہے، جب باطل طاقت میں آتا ہے، جب شیطان کے پرستار حکمراں بن جاتے ہیں، فوج ان کے قبضے میں ہوتی ہے، وہ جاہ و جلال اور تخت و تاج کے مالک ہوتے ہیں، تو اللہ کے ماننے والوں کو وہ ان کی عبادت گاہیں بنانے بھی نہیں دیتے. جو بنی ہیں انہیں ویران کر دیتے ہیں، جو ویران ہے انہیں آباد نہیں کرنے دیتے، بلکہ جو آباد ہے انہیں ویران کرنے کی فکر کرتے ہیں اور انہیں توڑ کر کے وہ صنم خانے بنا دیتے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا وَاتَّخِذُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، اپنے گھروں کو ہی قبلہ بنا لو، کیونکہ اگر مسجد بنانے چلو گے تو حکومت بنانے نہیں دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنو مسلمانوں، لوگ تو نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہیں. جس کو طاقت میں دیکھا اسے سلام کرنے پہنچ گئے،
جسے قوت میں دیکھا اس کے چرنوں میں شیش جھکا کر بھیک مانگنے پہنچ رہے تھے. مسلمان وہ ہے جو نہ چڑھتے سورج کی پوجا کرتا ہے نہ ڈھلتے سورج کی عبادت کرتا ہے. مسلمان نہ سورج ادے پہ عبادت کر رہا ہے نہ سورج کے است ہونے پہ عبادت کرتا ہے. نہ سورج کو نمستے کہتا ہے نہ سورج کو نمسکار کہتا ہے. مسلمان نام ہی اس کا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف سجدہ کرتا ہے اور التحیات میں بیٹھ کر کہتا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات. تمام عبادتیں جو زبان سے ہوتی ہیں وہ بھی، جو مال سے ہوتی ہیں وہ بھی، جو بدن سے ہوتی ہیں وہ بھی، کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. لہذا اللہ تو زمین پہ کسی کو نظر نہیں آئے گا، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ تو ہر مقام پر موجود ہے، مگر اللہ نے نشانی کے طور پر مکہ معظمہ میں ایک گھر بنایا ہے جہاں اس کی تجلیات اترتی ہے، جو اس کے نام سے منسوب ہے، اس کا نام کعبہ ہے، وہی بیت اللہ ہے. ساری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم عبادت کرو تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے، چاند کی طرف نہیں، سوریا کی طرف نہیں. سورج کو دیوتا نہ مانو، چاند کو چندرما مان کر دیوتا نہ مانو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. جس طرح مٹی اللہ کی مخلوق ہے، جس طرح کیڑے مکوڑے، چھچھوندر اور چوہا اور بلی اللہ کی مخلوق ہیں، جس طرح سانپ اور کتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اسی طرح چاند اور سورج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے. اللہ ان کو حکم دے رہا ہے تو اس وقت سورج مشرق سے نکل رہا ہے اور مغرب میں ڈوب رہا ہے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے گا ایک دن سورج کو کہ نہیں، آج تجھے واپس نہیں لوٹنا بلکہ تجھے آج یہیں سے نکلنا ہے، تو اس دن سورج مغرب سے نکلے گا. یہی وہ وقت ہوگا کہ دروازہ توبہ کا بند کر دیا جائے. مسلمان نام ہی اس کا رکھا گیا جس نے کہا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے. چاہے وقت کی کتنی بڑی بھی طاقت نے یہ کیوں نہ کہا ہو کہ اگر تم نے ہمیں بھی زمین کا رب نہیں مانا تو ہم تمہارے جسم کی کھال ادھیڑ دیں گے اور کھال ادھیڑ کر ننگے جسم پر ہم مرچ اور نمک چھڑک دیں گے. مگر نہیں، آؤ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے مصر کے ٹکڑے پر جو دنیا کا ایک خطہ ہے اس دور میں کیا جب موسیٰ علیہ السلام نہیں آئے تھے تب بھی ظلم و ستم تھا، جب آئے تب ظلم و ستم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو یہ نہیں کہتا کہ محض اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ اور کوئی طاقت حاصل کر لے تو طاقت حاصل کرنے والے کے دربار میں پہنچ کر اس کو سجدہ کرنے لگو. نہیں، کل کا فرعون جو اتنا طاقتور تھا کہ جس نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اس نے زندہ پکڑا اور پکڑ کر جلادوں کو حکم دیا کہ اس کے ہاتھ میں میخیں ٹھوک دے، اس کے پیر میں میخیں ٹھوک دے، زندہ اسے پیڑ میں ٹھوک دیا جائے، دیوار میں ٹھوک دیا جائے، اس کا جسم چھلنی چھلنی کر دیا جائے، اس کے جسم کی کھال کو اتار دیا جائے. لیکن اس وقت بھی اہل ایمان کھڑے رہے، ثابت قدم رہے. اس فرعون کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کسے بھیج رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام بھیج رہا ہے کہ نہیں؟ وہی آیت پڑھی تھی، ذرا ترجمہ سن لیجیے، کیونکہ آج آپ قرآن کی نسبت پر آئے ہیں. قرآن ہم سے رو رو کے کہہ رہا ہے، قرآن تڑپ تڑپ کے ہچکیوں کے ساتھ ہم سے کہہ رہا ہے. اس بات کو بعد میں سناؤں گا، جو سنانا چاہتا تھا مسجدوں کے تعلق سے وہ بتا دوں. قرآن نے کہا وَلَوْلَا
دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لهدمت الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت نہ ہوتی کہ اللہ کچھ لوگوں کو دفاع کے لیے کھڑا نہ کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو وہ حوصلے نہ دیتا جو ظالموں کے ہاتھ پکڑ لیتے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہر دور میں کسی ایسی جماعت کو پیدا نہ کرتا جس کے ہاتھوں میں وہ قوت اور طاقت ہوتی جو ظلم کو نیچا دکھا سکے، تو ہر دور میں اہل حق کی عبادت گاہیں ڈھا دی جاتی، لہدمت منہدم کر دی جاتی، ڈھا دی جاتی، لہدمت صوامع وبیع وصلوات. تو ہر دور میں جس دور میں یہودی تھے ان کی عبادت گاہ ڈھا دی جاتی. جب دین یہودی نہیں تھا بلکہ اصل اسلام تھا، اس کے بعد ان کے بزرگوں کی خانقاہیں اور عبادت گاہیں منہدم کر دی جاتی. بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی عبادت گاہیں بالکل ملیا میٹ کر دی جاتی. وہ مساجد اور مسجدیں صرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کا نام ہے، یہودیوں کی عبادت گاہوں کا نام بیعون کہا گیا ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہوں کو صلواتن کہا گیا ہے، اور مسلمانوں کی عبادت گاہ کو مسجدیں کہا گیا ہے. لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ، جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے. اگر دفاع کرنے والے نہ ہوتے تو یہ ختم کرنے والے ختم کر دیتے، طاقت والے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، یہاں نماز پڑھنے پر پابندی عائد کر دیتے. اللہ یہ قرآن میں بیان کر رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. علماء اسلام، علماء اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اب آیت کی روشنی سے کیا پتہ چلا کہ ہر دور میں جب ظلم قوت اکٹھی کر لے گا، طاقت اکٹھی کر لے گا، اس کے پاس لاؤ لشکر ہوگا، فوجی قوت اس کے پاس موجود ہوگی، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ وہ ہر دور میں مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو ڈھانے کے لیے چلے گا، گرانے کے لیے چلے گا. وہی نظارہ جو بھارت کی گلیوں میں 1992 6 دسمبر کو دنیا نے دیکھا کہ یہاں ایک حکومت کی سرپرستی میں دوسری حکومت کی نگرانی میں 92 گھنٹے تک 600 سال کی تاریخی مسجد جس میں 1949 تک سجدے ہوتے رہے، 1949 کی نماز عشاء کی اذان بھی ہوئی، نماز عشاء کی جماعت بھی ہوئی. صبح فجر کی نماز میں جب مسلمانوں نے دروازہ کھولا تو عجیب و غریب ماجرا دیکھا. نماز عشاء پڑھ کے گئے تھے تو مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، اس میں کوئی بھی نہ صنم تھا نہ بت تھا. لیکن جب رات کے اندھیرے میں صبح کے اجالے کا وقت آیا تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ محراب اور منبر پر کچھ بت رکھے ہوئے ہیں. یہی کمزوری تھی 1949 کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ان بتوں کو اٹھا کر مسجد سے باہر کیوں نہ پھینک دیا. اگر ہاتھوں میں طاقت ہوتی، دل میں ایمان کی قوت ہوتی، جوش و ولولہ ہوتا اور جذبہ ہوتا تو اٹھا کر پھینک دیتے. کام اپنے کرنے کا. تھانے میں پہنچے کہ جناب والا FIR درج کر لیجئے، ہماری مسجد میں کسی نے بت رکھ دی. لو ہو گیا کام. ڈاکو سے رپٹ لکھوانے کے لیے گئے، قاتل سے انصاف مانگنے کے لیے گئے. 49 سے لے کر کے 84 تک وہاں تالا پڑا رہا. 84 میں تالا کھلا، کوئی پرواہ نہیں، نماز کی اجازت نہیں، شرک کی اجازت، بت پرستی کی اجازت، سب کچھ اجازت ہوتی رہی. 84 سے لے کے 92 تک 6 سال تک امت مسلمہ وہ کرتی رہی جو بڑا آسان سا ہے. سڑک پہ نکل جاؤ، کالی پٹی باندھو، احتجاج کر لو. سڑک پہ نکل جاؤ، چیخو پکارو،
زندہ باد کسی کی، مردہ باد کسی کی کہو، جب تک سنو مسلمانوں، مسلمان اپنے نبی کی سنت پر نہیں آئے گا، جب تک وہ رسولوں کی سنت اور انبیاء کی سنت پر نہیں آئے گا، اسے مسجدیں واپس ملنے والی نہیں ملنے والی ہے۔ محمد رسول اللہ نے خانہ کعبہ کو آزاد کرانے کے لیے اپنی کاغذ کی پرچی اور کاغذ کی چٹھی ابو سفیان کے ہاتھوں میں نہیں تھمائی۔ طلحہ سے نہیں کہا، عثمان شہری سے نہیں کہا مجھے چابیاں دے دے، جب مانگی تو چابیاں نہیں ملی۔ جب محمد رسول اللہ نے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی اور جب 10,000 کا لشکر لے کر چمچماتی ہوئی تلواروں کے ساتھ ستاروں جیسی نیزوں کی نوک کے ساتھ محمد رسول اللہ نے پہلے انہیں بدر میں شکست دی، پھر احد میں ان کے رخ پھیر دیے، پھر احزاب میں ان کی صفوں کو الٹ دیا، پھر خیبر کو فتح کیا۔ پہلے کمر توڑی یہودیوں کی، بنو قریظہ کی کمر کو توڑ کر پھینک دیا، بنو قریظہ کا خاتمہ کیا، بنو قینقاع کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکال باہر کیا، اور 10,000 کا لشکر لے کر جب عبداللہ کا در یتیم ایک سپہ سالار کی حیثیت میں آیا، کیسی حیثیت میں آیا؟ سر پہ جنگی ٹوپی ہے، سینے پر زرہ بندی ہے، کاندھے پہ تلوار لٹکی ہوئی ہے، زلفیں شانے پہ گری ہوئی ہے، ساتھ میں کمانڈر ان چیف خالد بن ولید بھی ہے۔ خالد بن ولید سے کہہ دیا جو ہتھیار ڈال دے تو اسے چھیڑنا نہیں ہے، جو دروازہ بند کر لے تو اسے قتل نہیں کرنا ہے، جو امن مانگے تو امن دے دینا ہے، جو سلامتی کا راستہ مانگے سلامتی دے دینا ہے۔ لیکن اگر کوئی اکڑ میں آئے، لیکن اگر کوئی مقابلے پر آئے تو خالد بن ولید تیری تلوار تو خود سیف اللہ ہے، پھر گھاس کی طرح جس طرح گھاس کو چھاٹا جاتا ہے اور کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے اس طرح ٹکڑے مچا دینا۔ محدثین نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے، ایک دستہ اتراتا ہوا خالد بن ولید سے جا بھا، اللہ اکبر۔ خالد بن ولید نے کہا اب خانہ کعبہ کی چابیاں بھیک مانگ کر نہیں، بھوک ہڑتال کر کے نہیں، پیدل مارچ کر کے نہیں، بلکہ طاقت و قوت کے ساتھ لی جائیں گی۔ اس کے ٹکڑے مچا کر پھینک دیے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ مکہ طاقت کے ساتھ فتح ہوا، البتن فتح ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، علماء اسلام۔ پھر آیا وہ منظر کہ جس کے پاس چابیاں تھیں وہ تھر تھر کانپ رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، اور چابیاں رسول اللہ کے سپرد ہیں۔ اب کعبے کا منظر بدل گیا۔ ہم میں اور صحابہ میں یہی فرق ہے۔ وہ رضی اللہ عنہم اسی لیے ہے، ان کے لیے جنت کے وعدے اسی لیے ہیں، ان کے لیے زندگی میں جنت کی بشارتیں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کو پورا کیا۔ ہم اللہ کی منشا کو اللہ کے دشمنوں سے پورا کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی تم پورا کر دو، اور تمہارا جو فیصلہ آئے گا وہ ہمیں ماننے ہے قابل قبول۔ اللہ اکبر۔ اللہ کا فیصلہ تو قابل قبول نہیں، اللہ کے دشمنوں تم جو فیصلہ کر دو وہ ہمیں قابل قبول ہے۔ صحابہ نے کہا جب اللہ کی کتاب آ گئی تو فیصل یہ کتاب ہے، اب اس کتاب کے مقابلے میں میں اپنے باپ کو چھوڑتا ہوں، اس کتاب کے مقابلے میں میں اپنی ماں سے جدائی اختیار کرتا ہوں، اب اس کتاب کے مقابلے میں میں اپنے قبیلے کے رواج اپنے پیروں کے نیچے مسل دیتا ہوں، اب اس کتاب کے مقابلے میں کسی کی نہیں سنوں گا۔ جب قرآن نے کہا نکلو مکہ کی طرف تو لوگ مکہ کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اور اس وقت جب کعبہ فتح
ہوا ہے تو اللہ اکبر، کعبے میں اور پورے مکے میں گھنگرج ہتھوڑوں کی سنائی دے رہی ہے، چاروں طرف ہتھوڑے برس رہے ہیں، چاروں طرف کلہاڑے چل رہے ہیں، چاروں طرف اس دور کے بلڈوزر چل رہے ہیں۔ کیا توڑا جا رہا ہے؟ کس چیز کو توڑا جا رہا ہے؟ یہ لاکھ کی بہت بڑی مورتی رکھی ہے، اسے رسول اللہ توڑوا رہے ہیں۔ یہ منات کا بت رکھا ہوا ہے، اس پر ہتھوڑا چل رہا ہے۔ یہ عزا کا بت ہے، اسے ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے۔ آج حرم ابراہیم کی سنت کو دیکھ رہا ہے، آج اللہ کا گھر جو بیت اللہ کا گھر ہے، وہ توحید کا مرکز بتوں سے پاک صاف کیا جا رہا ہے۔ آج محمد رسول اللہ اپنا آرڈر جاری کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے، ہاتھ میں آپ کی چھڑی ہے، 360 بت کعبے میں رکھے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ اس چھڑی کو کسی بت سے لگاتے ہیں اور پڑھتے ہیں، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء اسلام، علماء اسلام، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالسمیع صاحب، علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کو آزاد کرا لیا۔ دنیا کا مسلمان، ہندوستان کی بات نہیں کر رہا ہوں، دنیا کا مسلمان جب تک محمد رسول اللہ کی اس سنت پر عمل نہیں کرے گا، اسے مسجد اقصی نہیں ملنے والی، اسے مسجد قرطبہ واپس ہاتھ نہیں آنے والی۔ دلی کی سینکڑوں مسجدیں جو آج ویران پڑی ہیں اور رو رہی ہیں، وہ اسے ہاتھ نہیں آنے والی۔ 6 دسمبر 1992 کو شہید ہوئی بابری مسجد انہیں نہیں ملنے والی۔ امت جب تک اپنے دلوں کو اتنی مضبوط نہ کر لے، جب تک اس سنت پر عمل نہ کر لے، جب تک وہ خود اپنے اسلام کے اوپر نہ چل پڑے، جب تک وہ اس شاعر کے شعر پہ عمل نہ کرے، آؤ چلو چل کے ریت نچوڑی جائے، اپنی قسمت میں سمندر نہیں آنے والا، اپنے کعبے کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہے، اب ابابیلوں کا لشکر نہیں آنے والا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دین ہمارا ہے تو حفاظت ہم خود کریں گے۔ بیٹی میری تو حفاظت کوئی اور کرے، ماں میری گالیاں کوئی میری ماں کو دے اور میں کہوں کہ جواب مولانا آپ دیجئے، بیوی میری حفاظت کوئی اور کرے، مکان میرا دفاع کوئی اور کرے، دین اسلام میرا، دین اسلام میرا پسندیدہ دین، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میرا نبی گنبد خضرا کا مکی جو سب سے زیادہ خوبصورت، جس کے ماننے والے 1.75 کروڑ، اس نبی کو گالی دی جائے تو دفاع کون کرے؟ محمد کے غلام ہی تو دفاع کریں گے۔ اس رسول کا کارٹون بنایا جائے تو اس کارٹون بنانے والے کا سر قلم کون کرے؟ محمد کے غلام ہی تو کرے۔ اس میگزین کو آگ کون لگائے؟ محمد کے رسول ہی تو اس میگزین کو آگ لگائے۔ مگر دین ہمارا، ہم کہتے ہیں رضیت باللہ ربا، میں اپنے رب سے راضی ہوں کہ میرا اللہ میرا رب ہے، اور میری اسلامی دینا، میں اپنے دین اسلام سے راضی ہوں۔ لیکن جب اسلام پہ حملہ ہو، جب اسلام پہ انگلی اٹھے، جب مسلمانوں پر حملہ ہو، تو ہم نکل کھڑے ہو سڑکوں پر اور کہیں جی روی شنکر آپ ہمارا دین بچا دیجیے۔ پھر ہم کہیں سوامی اگنیویش جی تم بچا دو ہمارا دین، تمہارے بغیر دین نہیں بچ رہا۔ پھر کہیں پھر موت کی رشوم جی آپ بتاؤ دین ہمارا کیسے بچے گا؟ بتوں کی گندگی میں سر سے پیر تک ڈوبا ہوا رب کا دشمن وہ دین بچائے گا؟ خدا کی قسم صحابہ 313 تھے، تلواریں 6 تھی تو 6 ہی لے کے نکل کھڑے ہوئے۔ تعداد 313 تھی تو 314 بنانے کی کوشش نہ کی،
نکل کھڑے ہوئے، رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے، مولا پہ نصرت کرتے ہوئے، خالق کائنات پر بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے کیا لے آئے؟ امرت، گنگا جل لے جائے۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، پیاس انہیں تقریر ہم کرتے، پیاس پیچھے لگ جاتی ہے، ہولٹ خشک بیچاروں کے پیچھے ہو جاتے ہیں کہ مولانا صاحب بڑی گرم تقریر کرنے لگے، ٹھنڈے ہو جاؤ ذرا، زبان سے شعلے نکلنے لگے، تو لکھتے کیوں ہو پوسٹر پہ شعلہ بیان؟ لکھتے کرو ٹھنڈا بیان، تو بھی ٹھنڈی تقریر ہو۔ اب لکھ رہے ہیں شعلہ بیان، نہ کریں شعلہ بیانی تو وہ جھوٹ ہوگا نہیں ہوگا، اس لیے آج کے بعد سے بھائی لکھا کرو ٹھنڈا بیان، اور جب آپ لکھیں گے شعلہ بیان تو ظاہر ہے کہ وہ شعلہ ہی نکلے گا۔ تو آپ وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو بڑا ماحول گرم ہو گیا، اس سے ذرا پانی دو، دیکھو بعد ادھر کی ادھر چلی گئی نہیں، پیاس لگے گی تو خود مانگ لیں گے، ایسی بات نہیں، لیکن لگے گی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنی روحانیت کے جام پلائے ہیں وہ اتنی جلدی نہیں پیاسے ہو جاتے، اتنی جلدی نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کربلا کے میدان میں لے کر آیا، کس کو؟ حسین ابن علی کو، دریائے فرات پر پہرا، پانی منگایا گیا مگر مٹکے پھوڑ دیے گئے، کوئی پیاس سے نہ مرا۔ ہاں جب پیاس لگی تو جام شہادت کا جنت سے آیا، علی اکبر و علی اصغر نے نہر فرات کا پانی نہیں، اللہ نے کہا آخری بوند، آخری قطرے اس دنیا کے پانی کے نہیں، جنت کی حوریں گلاس سجا کر لے کر آئیں گی، وہ پانی ہم پلائیں گے۔ 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ قید میں رہے، نہ کھانا دیا گیا نہ پانی ملا۔ کوئی جی سکتا ہے 40 دن تک نہ پانی نہ کھانا؟ کیسے جیے؟ قرآن کی تلاوت کی، پیاس بجھ گئی، قرآن پڑھا، بھوک مٹ گئی، قرآن پڑھا، غم غلط ہو گیا، قرآن پڑھا، خوف کے بادل چھٹ گئے، قرآن پڑھا، دل کو سکون مل گیا۔ یہاں تک کہ قرآن پڑھ رہے تھے، وقت شہادت آ گیا، جنت سے بلاوا آیا، جنت کی نہریں مچلنے لگی، نہر کوثر اپنے آپ میں آرزو اور تمنا سے موج مارنے لگی۔ رب کے فرشتے رب سے التجا کرنے لگے، مولا 40 دن ہو گئے، عثمان کی زبان پر پانی کا قطرہ نہیں گیا ہے، اے رب تو اجازت دے دے۔ لوگ دیوار کود کے اندر داخل ہوئے، تلوار کا وار کیا، خون کے چھینٹے جو گرے تو قرآن کی آیت پر گرے، وہ آیت آج تک قرآن کی گواہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے کہا عثمان تو میرے پاس آ جا، تیرے دشمنوں کے لیے اب میں کافی ہوں۔ عزیزوں، ساتھیوں اور دوستوں، امت مسلمہ اللہ کو راضی کر لے، خدا کے دشمنوں کے پاس جا کے عزت تلاش نہ کرے۔ مومنین اور اللہ تبارک و تعالی کافی ہے، تعداد کو مت دیکھو، اگر تعداد تمہاری کم ہو لیکن تم نے ثابت کر دیا کہ واقعی تم رب کے عاشق ہو، اللہ کے دیوانے ہو، جن میں اس کی محبت کے سوا کسی اور کی محبت نہیں ہے، مدد چاہیے تو مدد فرشتوں کی آئے گی، لشکر آسمان سے آئے گا، ہتھیار بنانے کی ضرورت نہیں، اللہ فرشتوں کو ہتھیار دے کر بھیجے گا، وہ اسلحہ سجا کر آئیں گے، وہ گھوڑوں کو ایڑ لگا کر آئیں گے، ان کی باغیں اور ان کی زیریں کستے ہوئے آئیں گے۔ رب حکم دے رہا ہوگا فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنوں پر مارو، وَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ،
इनके पूर्व छीन डालो और इनकी गर्दनें उड़ा डालो। ये हुक्म अल्लाह तबारक व तआला देगा। और फिर अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों से कहेगा, तुम वलम तक़तलूहुम, तुमने जो कत्ल किया वो तुमने नहीं किया, वलाकिन अल्लाह क़तलहुम, ये कत्ल अल्लाह तबारक व तआला ने किया है। किसी को अल्लाह तबारक व तआला बादलों से पानी बरसाकर हलाक कर देगा, किसी को अल्लाह तबारक व तआला जमीनें धंसाकर हलाक करेगा। हम आज उसी दौर में जी रहे हैं जिस दौर में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जीती थी, तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से ये नहीं कहा जाओ फिरौन से जाके माफी मांग लो कि भाई हमने तुम्हारे आदमी का कत्ल कर दिया था, अब माफी मांगता हूं, क्षमा कर दीजिए। क्षमा मांगने नहीं, बल्कि कहा उसकी आंखों में आंखें डालकर, उसकी नजरों में नजरें गाड़ कर, उसके तख्त के सामने खड़े हो जाना दोनों भाई। इज़हब इला फिरौन, ऐ मेरे मूसा, बकरियां चरा चुके 10 साल, ये आसा जो हजरत शुएब से लेकर आए हो ये तुम्हारी ताकत है। इस आसा की ताकत से फिरौन की ताकत को कमजोर कर देना। लिहाजा पूछा मूसा अलैहिस्सलाम से, कहा इज़हब इला फिरौन, फिरौन के पास जाओ और उससे जाकर कहो फकुल हल लका इला अन तज़क्का, अरे क्या तेरे लिए वक्त आ गया कि तू अब सुधर जाए? वक्त आ गया तेरे लिए, सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? या आसे का इस्तेमाल करूं? ये नहीं कहा सरकार आपका नमक खाया था, आपकी धरती पर रहा था, आपकी सरजमीन पर रहा था, मैं यहां रहना चाहता हूं, अपनी बीवी को ले आया हूं, कोई माफीनामा है आपके लिए, कोई गुजारिश है? आप तो मेरे पापा हैं, आपकी मम्मी ने मुझे गोद में उठा लिया था। ये नहीं, फकुल हल्ला का कुरान इस अंदाज में पढ़ो, कुरान क्या कहता है, अल्लाह अकबर। फकुल, उससे कहना हल्ला का इलान तो रखा, अरे सुधरने के करीब है कि नहीं है? वाह दिया का इला रब्बिका फतख्शा, क्या मैं तेरी रहनुमाई करूं? अब तू लीडर नहीं, लीडर मैं हूं। अल्लाह अकबर। मूसा कह रहे हैं मैं हूं रहनुमा अहदिया का, मैं तुझे हिदायत दूं। हिदायत के माना रहनुमाई, मैं हूं रहनुमा, मैं हूं रहबर, मैं हूं रास्ता दिखाने वाला। किधर? इला रब्बिक, तेरे रब की तरफ। वो तो जलबला उठा के, अच्छा मूसा तुम हमारे रहबर? रहबर तो हम, रहबर तो हम हैं, लीडर तो हम, मेरी रहनुमाई में पूरी कौम चल रही है, तू कहां से रहबर बन के आ गया? मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं वाह दिया का इला रब्बिका फतख्शा, कि तू डर जाए, अभी तुझे खौफ नहीं है, मैं तुझे डराता हूं अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से। लिहाजा उसके बाद कहा फअराहुल आयतल कुबरा, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही तो फिरौन जोश और गजब में आ गया कि ये हमारा गुलाम, हमारी गुलाम कौम का बेसहारा आदमी जो हमारा शहर छोड़ के भाग गया था, ये हमसे कह रहा है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारा रहनुमा है, ये हमें हुकूमत के तरीके सिखाएगा, ये हमें जिंदगी जीने की राहें बताएगा, ये हमें बताएगा। और खड़ा हुआ, हुक्म दिया पकड़ो इसे, ये तो मोस्ट वांटेड है, इस बार तो 2.5 करोड़ का इनाम रखा हुआ है, ये तो हमारा आदमी कत्ल करके गया था, पकड़ लो इसे। जैसे ही पकड़ने के लिए हलकारे आगे बढ़े, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा छोड़ा, जो जमीन पे आसा छोड़ा तो ये आसा नहीं था, ये अफ़दहा था। कैसा अफ़दहा? जिसका एक जबड़ा जमीन पर था और दूसरा जबड़ा फिरौन के महल की छत पर था, और जब उसने फुंकार मारी तो फिरौन उसकी हवा से नीचे तख्त के नीचे गिर गया। फअराहुल आयतल कुबरा, लेकिन फिरौन ने इस निशानी को देखकर भी अड़ गया अपनी बात पर, आसा नाफरमानी की, मान कैसे जाएगा? मैंने कहा लोगों से कि अगर आज की दुनिया में ये दुनिया के लीडर बने फिर रहे हैं, इनसे कोई आलिम, क्योंकि आज नबी तो है नहीं, कल नबी होता था राहबर, आज नबी के वारिस उलमाए हक हैं, अगर ये कहे
کہ تم قوم کے رہبر نہیں، رہبر قوم کے علماء ہیں، وہ جو مسجد میں اپنی قوم کو اپنے نبی کے طریقے کے مطابق سجدہ اور رکوع کراتے ہیں، وہ جو اپنی قوم کی بیٹیوں کو نکاح کے ذریعے حرام اور حلال کے فیصلے کرتے ہیں، جو قاضی شرع بن جاتے ہیں، وہ قوم کے رہبر ہیں، جو ان کی میتوں کو سامنے رکھ کر نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، جو اپنی قوم کی امامت عیدگاہوں میں تکبیرات کے ساتھ کرتے ہیں، وہ قوم کے رہبر ہیں۔ تو یہ جو خود ساختہ رہبر ہے اپنی پارٹیوں کے ترجمان یہ علماء کو رہبر مان لیں گے؟ مان لیں گے؟ نہیں مانیں گے نا، اور آپ بھی نہیں مانیں گے۔ آپ کو بھی مداری ہی رہبر نظر آتے ہیں، آپ بھی نہیں مانتے، وہ تو کیا مانیں گے؟ آپ بھی نہیں، انہیں حق ہے وہ جو چاہے کریں۔ حضرت شیخ کے پاس سارے فتوے موجود ہیں، وہ جسے چاہے حرام کر دیں، وہ جسے چاہے حلال کر دیں، انہیں جو کچھ کہنے کا حق ہے۔ یہی فرعون نے کہا کہ وہ اڑ گیا اور اس کے بعد اس نے فحشر فنادا، اس نے آواز لگائی، اس کا میڈیا چیخ اٹھا۔ نادا کے معنی تھوڑی کہ وہ لوگوں کو بلانے گیا، اس نے آواز لگائی۔ اس دور کا میڈیا، اس زمانے کے اخبارات، اس زمانے کی ساری چیزوں پر ایک ہی خبر چل رہی تھی، ایک آتنکوادی تمہارے ملک میں داخل ہو گیا، ایک ٹیررسٹ تمہارے ملک میں داخل ہو گیا، جس نے پہلے ہمارے قبطی کا قتل کیا ہے وہ پھر آ گیا، مگر اب کے وہ جادو سیکھ کر آیا ہے، اب کے وہ منتر سیکھ کے آیا ہے، اب کے وہ جادو کی چھڑی لے کر آیا ہے، اب کے وہ عصا کو سانپ بنا کر آیا ہے۔ فحشرا، اس نے لوگوں کو جمع کر لیا، اپنی کیبنٹ کی میٹنگ بلا لی، اپنے منتریوں کو بلا لیا، اپنے تمام وزیروں کو بلا لیا، جادوگروں کو بلا لیا۔ فحشر فنادا فقال انا ربکم الاعلی، اور کہنے لگا کہ تمہارا رب میں ہوں، میں ہوں تمہارا رب۔ رسول کہہ رہے کہ تو رب نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہی کشمکش شروع ہوئی، تو رب نہیں ہے، رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے دریائے نیل کو بہایا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتا تھا کہ میں رب کا اوتار ہوں، رب میرے جسم میں داخل ہو گیا ہے۔ جیسے ہماری ہندو قوم کو یہاں دھوکہ ہو گیا ہے بیچاروں کو کہ بھائی اس کو نہ چھیڑے، بھائی محمد عبید کو کوئی نہ چھیڑے، دماغی اعتبار سے بیچارے ایسے ہی ہیں۔ کچھ لوگ خالی تماشا دیکھنے آتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں زمانے میں کیا ہو رہا ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، اے موج حوادث ان کو بھی دو چار تھپیڑے ہلکے سے۔ کچھ لوگ ابھی تک ساحل پر طوفان کا نظارہ کرتے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں بے خبروں کو، جس طرح نابینا کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، اسے کیا پتا کہ کیا حالات آ رہے ہیں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ ایمان کے ڈاکو کس طرح تیاریاں کر رہے ہیں۔ 26 مئی کو کس طرح جشن منایا گیا کہ 800 سال کے بعد اب ہندوستان اپنے پیروں پر کھڑا ہوا ہے اور یہاں بسنے والے 30 کروڑ مسلمانوں کا دھرم پریورتن کرایا جائے گا اور انہیں ان کے گھر واپس لوٹایا جائے گا۔ یعنی نام کا مسلمان بھی برداشت نہیں ہے، ورنہ رہا ہندوستان کا مسلمان تو وہ کام کا تو رہ ہی کہاں ہے۔ کام کی کیا چیز اس کے پاس ہے؟ کام کی کیا چیز اس کے پاس ہے؟ وہ جس قانون کو مانتا ہے وہ قانون اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے۔ وہ جن کو اپنے نمائندے بنا کر بھیجتا ہے وہ جا کر کون سی قسمیں کھاتے ہیں اور کس کا لکھا ہوا قانون فالو کرتے ہیں۔
لیکن یہ نام کا بھی برداشت نہیں ہے. ہواؤں کے جھونکے بہت تیز چل رہے ہیں مگر ہم ہیں کہ پلٹنے کے لیے تیار نہیں. لیکن اے دوستو عزیزو، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب علماء حق کا انتخاب کیا اسی کام کے لیے، اسی منصب کے لیے جس کے لیے کل نبی چنے جاتے تھے، جس کے لیے کل رسولوں کا انتخاب ہوا کرتا تھا، جس میں کسی کو فرعون کی طرف بھیج کر اس کے بھیجے کو ہلایا گیا، کسی کو نمرود کی طرف بھیج کر اس کی اکڑی ہوئی گردن کو جھکایا گیا، جن میں سے کسی کو جالوت کی طرف بھیج کر اور داؤد کے پتھر سے اس کا بھیجا پاس کرایا گیا. آج بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء حق کو پوری روئے زمین پر کھڑا کر دیا، اور یہ علماء حق نے آج کے فرعونوں اور نمرودوں کے گریبانوں پر ہاتھ ڈالا اور انہیں قصر شاہی سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا، اور یہ کہا کہ طاقت اور قوت کا محور اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. لو آؤ آج کے فرعونوں، مصر کی سرزمین پر آ جاؤ، نیل کے ساحل پر آ جاؤ، اس کی لگی ہوئی سرحد ملک شام پر آ جاؤ اور فرعون کا انجام دیکھو. جو انجام اس فرعون کا ہوا وہی انجام دور حاضر کے فرعونوں کا ہونا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. اس لیے دوستو، رہنما اپنا ان کو بنائیے جو قرآن و سنت کے مطابق آپ کی رہبری کر سکیں. یہی آپ کے رہبر ہیں، وہ چاہے حکومت کے ایوانوں میں بیٹھے یا نہ بیٹھے، اور وہ بیٹھیں گے ہرگز نہیں، اس لیے کہ موجودہ دنیا کے قانون سے اللہ کا قانون ٹکراتا ہے. اللہ کی کتاب یہ کہتی ہے کہ قانون کے بنانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. یہ پاور، یہ اتھارٹی کسی بندے کو حاصل نہیں ہے، یہ کسی پارلیمنٹ کو حاصل نہیں ہے، یہ کسی اسمبلی کو حاصل نہیں ہے. یہ قانون نہ کوئی بادشاہ بنا سکتا ہے، نہ بادشاہ کا خاندان بنا سکتا ہے، نہ ممبر آف پارلیمنٹ کوئی قانون بنانے کے لائق ہے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی قانون بنا سکتا ہے اور میں بھی بنا سکتا ہوں تو پھر اس کی حیثیت اللہ کے شریکوں کی ہوئی یا نہیں؟ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، میرے محبوب قانون تو تم بھی نہیں بنا سکتے، قانون میں نے بنا دیا ہے. جو لا الہ الا اللہ کہے اور تیرا نبی ہونے کا اقرار کرے وہ جنت میں جائے گا. تیرا چچا ابو طالب سرپرست ہوتے ہوئے تجھ پہ جان چھڑکتے ہوئے بھی جہنم میں آگ کی جوتیاں پہنے نظر آئے گا. تیرا سگا چچا جبکہ تو نبی نہیں بنایا گیا تھا، یعنی نبوت کا ظاہر نہیں کیا گیا تھا، ابو لہب اپنی باندی کو آزاد کرتا ہے، مگر نبوت کے بعد جب وہ تیرے طور طریقے کو نہیں اپناتا، تیری مخالفت سے اتر آتا ہے، تیرے مد مقابل کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ابو لہب بن جاتا ہے. نام تو اس کا غالباً عبد العزا تھا، وہ ابو لہب بن جاتا ہے. وہ جہنم میں جائے گا، اس کی بیوی جہنم میں جائے گی. تیرا دوسرا چچا عباس ہے، وہ تیرا دین اور تیرا طریقہ اختیار کرتا ہے تو وہ جنت میں جائے گا. تیرا چچا تیرے دین کی حفاظت پر حضرت حمزہ شہید ہو جاتا ہے، وہ جنت میں جائے گا. تیرا غلام بلال جنت میں جائے گا. تجھ پہ ایمان لانے والی باندھی سمیہ جنت میں جائے گی. رشتہ طے ہو گیا. جو تجھ پہ اترنے والی کتاب قرآن کو قانون مانے وہ جنت میں جائے گا. جو تیرے فیصلے کے بعد اگر عمر کے پاس بھی فیصلہ کرانے جائے تو گردن زدنی قرار دیا جائے گا. کون ہے قانون بنانے کا مالک؟ اللہ تبارک و تعالی. وہی معبود آسمانوں میں، وہی معبود زمین میں. اس نے جو قانون بنا دیا بن گیا. لہذا اس نے کہا خنزیر حرام تو قیامت تک حرام رہے گا. ساری دنیا کے مفتیوں کو خرید لیا جائے، سارے دنیا کے مولویوں کی گھروں پہ تلوار رکھ کر یہ فتویٰ لے لیا جائے کہ کل کا خنزیر گندگی کھاتا تھا اس لیے حرام تھا.
آج کا خنزیر یورپ میں دانا کھاتا ہے اس لیے حلال، تو کیا حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا نا۔ دنیا تو یہی کہے گی کہ ہاں بات تو صحیح ہے، کل حرام تھا کیونکہ پکانا کھاتا تھا، آج تو بسکٹ کھا رہا ہے، امریکہ اور یورپ اس کو بسکٹ کھلا رہا ہے، تو اس لیے آج حلال ہو جانا چاہیے۔ اگر ساری دنیا کے مفتیان، ساری دنیا کے قاضی اکٹھے ہو کر کسی ظالم کے سامنے کچھ نہ کہہ سکے اور یہ کہیں کہ اب یہ حلال ہو گیا تو حلال نہیں ہوگا، ان کا فتویٰ کاغذ کے پرزے سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس کی حرمت باقی رہے گی۔ اللہ اسے حرام کر چکا ہے، اور جو حلال ہے، شہد حلال ہے، وہ قیامت تک حلال رہے گا۔ کوئی کہے کل کی مکھی پھولوں سے شہد بناتی تھی، آج کی تو مدھو مکھی وہ نہ رہی، اب تو کوئی اور مکھی بناتی ہے، تو شہد حرام ہو گیا؟ نہیں حرام ہوگا۔ لہذا کوئی یہ کہے کہ کل تو مشینیں نہ تھی اس لیے چھری سے ذبح کیا جاتا تھا، آج تو سلائٹر ہاؤس ہے، جھٹکے کا حلال ہو جانا چاہیے۔ کب تک چھری سے 100 جانوروں کو دن کر کے ذبح کیا جاتا رہے گا؟ لگاؤ مشین، کھٹا کھٹ فٹافٹ جھٹا جھٹ، لہذا اس کو آپ ذبح کرتے رہو اور سلائٹر ہاؤس سے ایک جھٹکے میں حلال ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا حلال جب تک نہ پڑھ دیا جائے بسم اللہ اللہ اکبر، جب تک یہ نہ پڑھا جائے، وہ رگیں نہ کاٹی جائے جن رگوں کے کاٹنے کا حکم ہے، وہ جانور جو حلال ہے وہ بھی حلال نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح اللہ کے ہر قانون کا مسئلہ ہے، کوئی ممبر آف پارلیمنٹ ہو، چاہے اس کی ٹوپی ہی کیوں نہ ہو، وہ چاہے داڑھی رکھا کر ہی کیوں نہ آیا ہو، لفظ قاسمیت ہی اس کے ساتھ کیوں نہ لگا ہوا ہو، اس کے نام کے ساتھ اجمل ہی کیوں نہ جڑا ہوا ہو، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اسے قانون بنانے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی قانون بنا سکتا ہے، وہ آسمان پر بنائے، میں زمین پہ قانون بنا سکتا ہوں، میں زمین پر بناؤں، اللہ عرش پر قانون بنائے، میں یہاں کی پارلیمنٹ میں قانون بناؤں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، علماء اسلام، مذہب اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ لہذا دوستو ساتھیوں، آخری بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ اسلام کے 4 فریضے ہیں اور 5واں بھی ایک ایسا فریضہ ہے جو ہر حال میں فرض کفایہ تو قیامت تک ہے اور بعض حالات میں فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم طوطے کی طرح پڑھتے ہیں نا کہ اسلام میں 4 فرض ہیں، نماز، زکات، روزہ، حج۔ 5واں کون سا فرض ہے؟ 5واں فرض ہے اسلام کا جہاد، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور قرآن کے مطابق قیامت تک جاری رہے گا۔ قرآن نے کہا کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا، یہی لفظ استعمال ہوا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا، یہاں کہا گیا کتب علیکم القتال، تم پہ قتال فرض کر دیا گیا، وہاں کہا گیا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا۔ ساری دنیا کے مسلمان روزہ چھوڑ دیں، اور آج چھوڑتے ہیں روزہ، نہ جانے کتنے مسلمان چھوڑ رہے ہیں، نہ جانے کتنے کھلے عام ہوٹل میں کھا رہے ہیں، تو کیا ان کے چھوڑنے سے روزے کی فرضیت ختم ہو جائے گی؟ فرضیت ختم نہیں ہوگی۔ کتب علیکم القتال جب کہا تو قیامت تک فرض کفایہ رہے گا، یہی لفظ وہاں ہے، یہی لفظ یہاں ہے۔ اب کوئی کہے کہ نہیں جہاد کا مطلب تو کوشش کرنا ہے، تو روزے کا مطلب بھی تو رک جانا ہے۔ کوئی 2 گھنٹے رک گیا تو کیا یہ روزہ ہے؟ نہیں صاحب، بیوی کو ٹی وی ہو گئی ہے اس لیے صحبت سے رکا ہوا ہوں 6 مہینے کے لیے، روزہ ہے میرا 6 مہینے کا، یہ روزہ کہلائے گا؟
ڈاکٹر نے کہہ دیا 6 مہینے بیوی کے پاس مت جانا کیونکہ ٹی بی ہو گئی ہے، وہ جراثیم آپ کے جسم میں آ جائیں گے۔ مولانا صاحب صوم کے معنی تو رکنے کے ہیں، اور میں 6 مہینے سے مجامعت سے رکا ہوا ہوں، 6 مہینے سے صحبت سے رکا ہوا ہوں، 6 مہینے سے اپنا برت چل رہا ہے، 6 مہینے سے اپنا روزہ چل رہا ہے۔ روزہ وہ روزہ کہلائے گا جو میرے نبی نے بتایا ہے، وہ روزہ جو ملائم جی رکھتے ہیں، جن کا برت آ کر کے ان کا بیٹا کھلواتا ہے، جوس پلا کر وہ روزہ نہیں چلے گا کہ جوس پی لو روزہ ہے، نہ کھاؤ روزہ ہے، پھل کھا لو روزہ ہے، یہ روزہ نہیں چلے گا۔ روزہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتایا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک رک جانے کا نام کھانے سے، پینے سے اور جیسی چیزوں سے، بیوی کی صحبت سے، مع نیت کے ساتھ یہ روزہ کہلائے گا۔ اب جب مسئلہ آتا ہے اس کا تو یہاں کہتے ہیں کہ صاحب جہاد کے معنی ہے کوشش کرنا، میں کوشش کر تو رہا ہوں لہذا یہ جہاد ہو گیا۔ حج کے معنی ہے ارادہ کرنا، تو میں تو آج حج ہو گیا کیونکہ میں نے محمد پور کا ارادہ دلی سے کر لیا آنے کا، تو ارادہ تو ہوا نا۔ ارادے کا نام حج نہیں ہے، حج ہے ارکان مخصوصہ کا، ایام مخصوصہ میں مخصوص لباس کے ساتھ مخصوص مقام پر ٹھہر کر تلبیے کی نیت کے ساتھ احرام باندھنے کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف بھی کرنا، طواف زیارت بھی کرنا، عرفات کے میں بھی 9 تاریخ کو ٹھہرنا، قربانی بھی کرنا، یہ حج کہلائے گا۔ تو اسی طرح اسلام کا 5واں فریضہ ہے جہاد، جو فرض کفایہ ہے، کب تک جاری رہے گا؟ محمد رسول اللہ نے کہا الجہاد ماضٍ منذ بعثنی، جب سے میری بعثت ہوئی ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک جاری رہے گا۔ لا یبطلہ جور جائر، کسی ظالم کا ظلم اسے ختم نہیں کر سکتا۔ عرب کا کوئی ڈکٹیٹر، حکمراں خاندان اگر یہ کہے کہ نہیں میری امریکیوں سے یاری ہے، میری یہودیوں سے دوستی ہے، میری ان کی بہنوں سے یارانہ ہے، میں اس کو جاری نہیں ہونے دوں گا، تو بھی یہ جاری رہے گا۔ اگر کوئی کہے ولا عدل عادل، کوئی کہے اقوام متحدہ بن چکا ہے، دنیا میں اب سیکولر نظام آ گیا ہے، یہ باقی نہیں رہے گا، تو بھی یہ جاری رہے گا۔ ولا جور جائر ولا عدل عادل، کسی انصاف پسند کا انصاف بھی نہیں روک سکتا، یہ جاری رہے گا۔ علماء حق کی ذمہ داری ہے کہ یہ بیان کہے، مگر خود ساختہ لیڈر کہتا ہے کہ میں جب چاہوں باطل کر دوں، میں جون کا چاہوں قانون بنا کر پیش کر دوں، تو میں اسے باطل کیوں نہیں کر سکتا؟ ارے تو کیسے باطل کر سکتا ہے؟ جب تک قرآن موجود ہے، جب تک محمد رسول اللہ موجود ہیں، یعنی ان کی شریعت موجود ہے، جب تک یہ آیات موجود ہیں، اور سنو یہ فرض عین ہو جاتا ہے اس صورت میں فرض عین ہو جاتا ہے جیسے رمضان کا چاند نظر آتے ہی روزہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ اب صرف حائضہ اور نفاس والی عورت روزہ چھوڑے گی، باقی ہر شخص پہ جو بالغ ہے روزہ فرض ہو جائے گا۔ ایک نفلی روزہ ہے، جب چاہو رکھو ان روزوں کو چھوڑ کر جن کی ممانعت ہے، لیکن جب رمضان کا چاند نظر آ گیا تو اب آپ پر روزہ فرض ہو گیا۔ جب آپ 52 تولے چاندی کے مالک ہو گئے اور سال گزر گیا تو آپ پہ زکات فرض ہو گئی۔ کون کہتا ہے کہ میاں 52 تولے چاندی کی زکات فرض کر رہے ہو، ادھر 7.5 تولے سونا، تو اتنے چھوٹے پہ کیوں کر رہے ہو؟ 7.5 تولے سونے کے برابر چاندی کی قیمت ملاؤ نا، تب جا کے زکات فرض کرو۔ اتنی چھوٹی سی چاندی 52 تولے پہ فرض کر دی، وہاں 7.5 تولے سونا۔ ارے تو کون ہوتا ہے؟ پیغمبر اللہ محمد اس کا رسول طے کر گیا ہے نصاب سونے اور چاندی کا، نہ ہم کمی کر سکتے ہیں نہ بیشی کر سکتے ہیں، فرض ہو گیا۔ سنیے، جس کسی اسلامی ملک پر دشمن فوج جو اسلام کے خلاف ہو اگر حملہ آور ہو گئی، اس کی سرحدوں تک آ گئی یا اس کے اندر انٹر ہو گئی، تو وہاں رہنے والی مسلم قوم کے بچوں پر، جوانوں پر، بوڑھوں پر، عورتوں پر، غلاموں پر، بندیوں پر، ان کے قرضداروں پر، قرض خواہوں پر، بیماروں پر، صحت مندوں پر، ان سب پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام دشمن طاقت کے مقابلے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، علماء اسلام، علماء اسلام، مذہب اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اگر یہ حکم نہ ہوتا تو علماء دیوبند اتنی بڑی گالی اپنے لیے برداشت نہ کرتے کہ انہیں اس زمانے کے لوگوں نے کافر کہا۔ یہی تو ہوا تھا اس ہندوستان میں کہ انگریز یہاں آ گیا تھا، اس نے قبضہ کر لیا تھا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز دلی کی مسجد اکبر آبادی میں ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا فتویٰ نہ دیتا۔ اور فتویٰ کیوں دیا اس نے؟ اس کے سامنے فقہ تھی، اس کے سامنے قرآن تھا، اس کے سامنے سورہ توبہ اور انفال تھی، اس کے سامنے غزوہ تبوک اور نبی کا سفر تھا، اس کے سامنے انفروا خفافا وثقالا تھا۔ لہذا اس نے اس آیت کے پیش نظر اپنے آپ کو دلی کی گلیوں میں بھٹکانا برداشت کیا، ان کی عورتوں کو نکال دیا گیا، لیکن فتویٰ دیا ہندوستان دارالحرب ہے اور پھر ہندوستان کا مسلمان انگریزوں سے جا بڑھا۔ اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی یہ 14 کلومیٹر کے فاصلے پر جو شاملی ہے یہاں اپنے شاگردوں کو لے کر انگریز سے کیوں لڑ جاتے؟ اسے جا کے سلامی دیتے کہ بھیا سلام، کل تک ہماری حکمرانی تھی، اب بابا جی آپ کی حکمرانی ہے، بتاؤ کیا کہہ رہے ہو؟ اب ہمیں جو کرنا ہے وہ کرنے دو۔ نعرہ تکبیر، لیکن جب یہی عمل ہندوستان کا مسلمان انگریز کے ساتھ کرے تو وہ مجاہدین آزادی کہلائے، وہ فریڈم فائٹر کہلائے، وہ سوتنترتا سینانی کہلائے، باپ دادا پر ہم اپنے فخر کریں، روحانیت کے امام کہلائیں۔ لیکن دور حاضر میں 2001 سے 2014 تک اگر اسی فتوے پر، قرآن کی انہی آیات پر، نبی کی اسی سیرت پر، صحابہ کے اسی طریقے پر، فقہ کی انہی عبارات پر، انہی فتووں پر عمل کرتے ہوئے اگر عراق کا مسلمان امریکہ کے خلاف ڈٹ جائے تو ہم کہیں یہ آتنکوادی ہے، یہ ٹیررسٹ ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ فتنہ گر اور فسادی ہے۔ اگر اسی کو سامنے رکھتے ہوئے افغانستان کا مسلمان 42 ملکوں کے مقابلے پر کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ جب تک باہر کا عیسائی اور باہر کے یہودی ہمارے ملک میں رہیں گے ہم برابر ان کے خلاف ایکشن لیتے رہیں گے یہاں تک کہ آخری فوجی چلا جائے، تو اوروں کو تو چھوڑیے جو امریکہ کو خدا سمجھتے ہیں، جو اس کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ زمین کا رب بن بیٹھا ہے، مگر وہ جن کے ہاتھوں میں قرآن ہے، جن کے پاس سنت کا علم ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ میاں یہ دہشت گرد ہے، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، تیرا اسلام سے لینا دینا ہے، اس لیے کہ تیرا دل عیسائیوں اور یہودیوں کے ویزاؤں کو تلاش کر رہا ہے کہ کون سا دن ہو مجھے 5 اسٹار ہوٹل کا ویزا ملے اور باہر نلیاں بنانے کا موقع ملے۔ بس میرے ساتھیوں اور عزیزوں، 4 فرضوں کے ساتھ 5واں فرض بھی یاد کر لو۔ جس طرح نماز فرض کفایہ بھی ہے، فرض عین بھی ہے، روزہ نفلی بھی ہے، منت مان لے تو واجب بھی ہے اور فرض عین بھی ہے۔ جس طرح زکوٰۃ نفلی زکوٰۃ بھی ہے، واجب صدقہ فطر بھی ہے اور فرض زکوٰۃ بھی ہے۔ جس طرح حج فرض عین بھی ہے اور عمرے کی شکل میں نفلی حج بھی ہے، کوئی منت مان لے تو واجب کا حج بھی ہے۔ اسی طرح جہاد قتال فرض عین بھی ہے، فرض کفایہ بھی ہے۔ فرض کفایہ تو قیامت تک جاری رہے گا، امت کا ایک دستہ اگر اسے ادا کرتا رہے تو باقی گناہ ثابت ہو جائے گا۔ اور جب کسی اسلامی ملک پر دشمن حملہ آور ہو جائے اور سرحدوں کی طرف نکل آئے تو پھر فرض عین ہو جاتا ہے۔ جیسے غزوہ تبوک پر میرے نبی نکل کر گئے، 3 صحابی نہ نکلے تو ان پر عتاب آیا، 50 دن تک نہ سلام ان سے کیا گیا، نہ کلام کیا گیا، ان کی بیویوں کو جدا کر دیا گیا۔ کیوں وہ نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے تھے کیا وہ گھر میں بیٹھ کے نعوذ باللہ کسی عورت کو تک رہے تھے جا کر کہ رسول اللہ تو وہاں چلے گئے، میں جا کے عورت کو تک لوں؟
کیا وہ کسی کے گھر میں جا کر یہ سوچ رہے تھے کہ لوگ تو وہاں چلے گئے پیچھے سے نقب لگا کے مال چھین لوں؟ کیا وہ نفس کے ساتھ نہیں کر رہے تھے؟ نفس کے ساتھ تو تھے، ان میں بعض تو بدر میں شریک ہونے والے تھے، مگر جب فرض عین ہو چکا تھا، رسول اپنی شخصیت کو لے کر نکل چکا تھا، سپر پاور طاقت سے مقابلہ تھا، تو تم کیوں رہے پیچھے؟ لہذا یہ مسلمان تھے اس لیے بخش دیے گئے، اور جن کے دل میں اس سے محبت نہ تھی وہ منافق قرار پائے۔ میں آپ سے صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ دنیا میں ہمارا ہر فیصلہ، ہمارا کسی کی حمایت میں بولنا، ہمارا کسی کے خلاف لکھنا لکھا جا رہا ہے۔ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ان کی گواہی کو لکھ لیا جائے گا، وَهُمْ يُسْأَلُونَ، ان سے پوچھا جائے گا۔ میں جو کچھ بول رہا ہوں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی باطل کی تائید کرنے والوں سے کو کہے گا ٹوکو، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں رو کے رکھو، اب ان سے پوچھنا ہے، ان سے پوچھنا ہے انہوں نے میرے محبوب بندوں کو گالیاں کیوں دی، انہوں نے مجھ پہ جان نچھاور کرنے والوں پر الزامات کے پتھر کیوں لگائے، انہوں نے میرا قرآن ہاتھوں میں اٹھانے والوں اور مجھ سے ایسا معاہدہ کرنے والوں کو انہوں نے دہشت گرد دنیا کی طرح کیوں کہا۔ روکو انہیں، ٹھہرو، اے فرشتوں انہیں ابھی ان سے سوال کرنا ہے۔ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ رات کو رات کہنا، تم نے ظلم کے ڈر سے رات کو دن کیوں کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق کی تائید کرنے اور قافلہ حق میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ زیادہ ہی وقت آپ کا لے لیا آپ کی محبت میں، معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات یہ تھے مفتی عبدالصبر صاحب، تحریر تشریف لائے تھے، اپنے پرسوز لہجے میں